جب میں یورپ کے سفر پہ روانہ ہوا ہوں، اس وقت دل پہ ایک قسم کا بوجھ تھا۔ اس سے چند دن پہلے ہی گجرات کے ایک سکول سے ہی ہم نے وہ کتاب بھی دوستوں نے اٹھوائی تھی، جس میں کچھ لفظ حضور کی سیرت کے مناسب نہیں تھے، غلط سیرت تھی اور ہمارے یہاں پڑھائی جا رہی تھی۔ دوسرا، کچھ حالات جو ناموس رسالت کے حوالے سے پیدا کیے جا رہے تھے۔ ہمارے ایک جسٹس صاحب نے، شوکت عزیز صاحب نے بڑی بات کی تھی کہ میں فیس بک سے گستاخانہ پیجز ہٹاؤں گا، لیکن کسی نے ان کا گلا بھی دبا دیا اور دوبارہ وہ نہیں بولے۔ تو اس چیز کا بوجھ تھا دل پر۔ لیکن جب میں ناروے گیا تو یقین جانیے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے، سرکار کو نوکروں کی کوئی کمی نہیں۔ ہم لوگ اگر خدمت کریں اسلام کی یا دین کی تو ہماری سعادت ہے، ورنہ حضور کو ہماری خدمتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناروے کی ایک یونیورسٹی میں ایک کانفرنس کی قابل دھیان پر ہی، ویسے اس کے اور موضوعات بھی تھے، انہوں نے 2 مہمان مقرر بلوائے تھے، ایک امریکہ سے جان تھامسن اور ایک برطانیہ سے خاتون سکالر تھی، اس کا نام تھا کیرن آرمسٹرانگ۔ یہ جو کیرن آرمسٹرانگ ہے، اس کی ایک کتاب بڑی مشہور ہو چکی ہے، ہسٹری آف گاڈ، نیٹ پر بھی موجود ہے۔ کیرن آرمسٹرانگ نے جب وہاں یونیورسٹی میں تقریر شروع کی تو وہاں زیادہ تر جو سننے والے بیٹھے ہوئے تھے وہ غیر مسلم تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے۔ اس نے تقریر کے شروع میں کہا کہ اگر میری کوئی بات تمہیں اچھی نہ لگے تو میں پیشگی معافی مانگتی ہوں، میں پہلے تم سے معافی مانگتی ہوں اگر میری کوئی بات تمہیں اچھی نہ لگے، لیکن میں بات وہی کروں گی جو حقیقت ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں نے ایک تھیسس لکھنا تھا کہ مذاہب کے اندر خوبیاں کون سی ہیں، خامیاں کون سی۔ یہ میرا تھیسس تھا کہ مذاہب کے اندر خوبیاں اور خامیاں، ان کا موازنہ۔ وہ کہتی ہے میں نے مختلف مذاہب کی خوبیاں بھی لکھی، ان کی تعلیمات میں جو خامیاں تھی وہ بھی بیان کی، پر میں حیران ہوئی مجھے اسلام میں صرف خوبیاں نظر آئی ہیں، خامی کوئی نہیں۔ حقیقت بات بیان کر رہی ہوں۔ میرا تھیسس یہ تھا آکسفورڈ یونیورسٹی میں کہ مذاہب کے اندر خوبیاں کون سی ہیں، خامیاں کون سی ہیں۔ مجھے اسلام کے اندر صرف خوبیاں نظر آئی ہیں، خامی کوئی نہیں۔ اسلام میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اسلام میں خامی کوئی نہیں۔ اب جب اس کی گفتگو ختم ہوئی تو کئی لوگ اعتراضات، سوالات لے کے کھڑے ہوئے، جہاد کے بارے میں سوالات کیے اور کئی موضوعات پر انہوں نے سوالات کیے۔ اس عورت نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اس نے اتنے خوبصورت جواب دیے۔ اس نے کہا یہ جتنے اعتراض تم کر رہے ہو، وجہ یہ ہے کہ تم نے خود اسلام پڑھا نہیں، سنی سنائی باتیں ہیں۔ اگر تم خود قرآن پڑھتے، خود سیرت نبوی کو پڑھتے، کبھی یہ اعتراض نہ کرتے۔ اس نے کہا کہ دنیا میں اسلام کے خلاف پراپیگنڈا ہو رہا ہے، لیکن یہ جتنا پراپیگنڈا ہو رہا ہے اس کی بنیاد جھوٹ اور تعصب پر ہے۔ حقیقت یہ ہے اسلام صرف خوبیوں والا دین ہے، اس میں عیب کوئی نہیں۔
اسلام میں نقص کوئی نہیں ہے، اس کی تعلیمات میں خوبیاں ہی خوبیاں۔ انہوں نے کہا ہم اپنے اندرونی غصے کو نکالنے کے لیے نا، انہوں نے کہا ہم اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے اسلام پر کوئی اعتراض کر دیتے ہیں، جبکہ اس کے اعتراض کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارا تعصب۔ ہم نے خود تو اسلام کو پڑھا ہی نہیں۔ اگر اسلام کو پڑھتے، اگر اسے آگاہی حاصل کرتے تو کبھی اسلام پر اعتراض نہ کرتے۔ یہ بات سن کر میرے دل کو بڑا اطمینان ہوا، وہ جو طبیعت پہ بوجھ تھا وہ دور ہو گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر۔ عورت نے ایک اور بات کی، اس نے کہا محمد پیس بھی اپان ہے اس پرافٹ آف آور ٹائم، کہا وہ ہمارے وقت کے رسول ہیں، آنے والے زمانوں کے رسول ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ کامیابی ملے ان کی اتباع کرو۔ اور جتنی دفعہ اس نے حضور کا نام لیا ساتھ کہتے تھی پیس بھی اپان، اور میں حیران تھا، نام غیر مسلموں والا ہے، کلمہ اس نے پڑھا اور حضور کا نام اتنے ادب سے لے رہا۔ آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، کیرن آرمسٹرانگ یا اس کی کتاب ہسٹری آف گاڈ وہ لکھیں، آپ خود بھی نیٹ پہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ وہ غیر مسلم عورت اسلام کا دفاع کر رہی ہو، اسلام کے حق میں۔ میرے سرکار کو نوکروں کی کوئی کمی نہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے اگر ہم کوئی خدمت کر سکیں۔ ابھی کچھ آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، ورنہ جب وقت آیا تو اللہ ان سے ہی، ان قوموں کے اندر سے ہی حضور کے نام خان کرے گا، ان کے اندر سے ہی حضور کے غلام کرے گا۔